الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ بڑی ہی خوشی سے، بے چینگی سے قبول کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور توبہ کو انتہا سے زیادہ ماہرانہ طور پر توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحیم اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تھا ایک ہلکا سا جو ترجمہ، میں نے اس لیے نہیں پوچھا، حالانکہ پلان تو یہی تھا کہ ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں اس کو دہرائیں بھی اور اس کو سنیں بھی، تو آلریڈی 10 منٹس، تو میں نے کہا میں خود ہی ترجمہ کر دوں۔ لیکن جو آگے والی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تاکہ کل کو اس کے ترجمے کو سنا جا سکے، بلکہ کل کو دونوں آیتوں کو انشاءاللہ اکٹھے ہی سنا جا سکتا ہے۔ آج ہے ہماری آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطو، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب کے ساتھ، فَإِمَّا، پس جب کبھی بھی، یأتینہ، آئے گی اور ضرور آئے گی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آئے گی اور ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو کوئی بھی، تابعہ، پیروی کرے گا، ہدایہ، میری ہدایت کی۔ اب یہ الفاظ پہ غور کرنا کہ اللہ رب العزت ٹرم کون سی استعمال کریں، کون سا انداز استعمال کریں اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ ہدایہ، میری ہدایت، اور یہ اب معیار سیٹ ہو رہا ہے، معیار، ٹھیک ہے، یعنی سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا ہے۔ فلا، تو نہیں ہوگا، خوفن، خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطو، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، یا اس سے، جمیعاً، سب کے ساتھ، فَإِمَّا، تو جب کبھی بھی، یأتین، آئے گی اور ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تابعہ، تو جس کسی نے بھی، تابعہ، پیروی کی، تبع کی، اتباع کی، یہ ہاتھ نہیں آنا چاہیے، اتباع کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اللہ رب العزت کا اسلوب کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس سے پیچھے والے اہبتو پہ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اہبتو، ٹھیک ہے، یاد ہے وہ کون سی آیت تھی؟
ہمیں 2 سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا. آیت نمبر 36. بالکل صحیح کہا، یہ رہا. اب یہاں پہ جو طریقہ استعمال ہوا ہے، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا اور ان دونوں کو نکال باہر کیا جنت سے، اور ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز واضح طور پہ مل گئی کہ دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں آنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ گناہ نہیں تھا. یہ نسل در نسل گناہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی بھی جان بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. مطلب کیا ہے کہ جو گناہ کا ذمہ دار ہے وہی اس کا کیا نام ہے وبال اٹھائے گا، اللہ کہ وہ گناہ سکھانے والا نہ ہو، وہ شخص گناہ کی ابتدا کرنے والا نہ ہو، دوسروں کو گناہ سکھانے والا نہ ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے ہی گناہ جاریہ اس کو لے ڈوبے گا. از اٹ کلیئر؟ لیکن ایسے نہیں ہے کہ اب رشتہ داری میں چاچو نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا ذمہ دار بھتیجا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایسا نہیں ہے. باپ نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کا ذمہ دار بیٹا ہے، بیٹا بھی کوئی بھی ایسے نہیں. تو ایسے ہی مرنے کے بعد کی ہوئی صرف دعائیں یا اس شخص کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے اعمال کرنے کی، وہ اعمال کے علاوہ اس بندے کے لیے جو سب سے زیادہ بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کے اپنے اعمال ہیں. ادروائز اس کے اپنے گناہوں کا وبال، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہم سفارش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں کروا سکتے ہم لوگ، الا کہ جس بندے کے حقوق مارے گئے ہیں وہ جا کر کے خود معاف کر دے تو الگ بات ہے، وگرنہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کی اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانیوں کو معاف کرنا چاہے کر دے. ہم صرف سفارش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری سفارش قبول کر لے کسی مجرم کے حق میں یا نہ قبول کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو معافی کا جو سلسلہ ہے، یہ معافی کا جو نظام ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے. وہ ہم اگلی آیت پہ جا کے بڑی تفصیل سے سمجھیں گے. اب یہاں پہ جو تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہم کہہ سکتے ہیں بنی نوع انسان کے لیے ایک پریشانی ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کی دشمنی پڑ گئی ہے شیطان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب وہ اپنی دشمنی میں کیا کرے گا؟ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، یہی اس کا مشن ہے نا. اب شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ شیطان اپنی دشمنی کیسے دکھاتا ہے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے اس بات پہ تفصیل سے جو ہے نا وہ بات کی ہوئی ہے. تو اس کی دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ بتایا کہ وہ توبہ قبول کرنے میں ماہر ہے. بتا دیا کہ اگر باپ سے غلطی ہو چکی ہے تو تم سے بھی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، غلطی انسان ہے نا، انسان آیا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ اس کے پاس مرضی ہے، اس نے اپنی مرضی کا استعمال کرنا ہے. اب وہ مرضی ہے نا، تو وہ اللہ کے خلاف بھی جا سکتی ہے، انسان کے اپنے خلاف بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے بھی خلاف جا سکتی ہے. مرضی ہے نا. تو کبھی کسی کا ایک ہی گھر کے اندر ماں کی پکی ہوئی جو سب بچوں کو جانتی ہے ڈش ہوتی ہے، کسی کو پسند آ رہی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پسند آ رہی ہوتی. کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں روزانہ یہ کھانا پڑتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی کمال کی چیز بنی. تو ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک چیز کو ویسے پسند نہیں کرتے کیوں سب کی اپنی مرضی ہے. تو مرضی کی بنا پر ہم گناہ کر سکتے ہیں، کریں گے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے. ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں صبح سے ایک شام تک ہمیں نہیں پتہ، لیکن گارنٹی کس بات کی ہے؟ وہ کیا ہے کہ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے. اللہ رب العزت کو وہی لوگ پسند ہے جو گناہ کر لیتے ہیں
تو توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, توبہ کرنے والے اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں. ان لوگوں سے, ایسی قوموں سے اللہ رب العزت کو گنہگار لوگ, توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہیں جو بالکل ہی گناہ نہیں کرتے. تو آگے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اب چونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں آنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ کیا تھی ریکوائر؟ وہ پچھلی آیت پہ پھر جانا پڑے گا. دنیا میں آنے کے لیے ضروری تھا لکم فی الارض مستقر و متاع. کیا ضروری تھا ہمارے لیے دنیا میں آنے کے لیے؟ کوئی ترجمہ کرے گا؟ مستقر و متاع الی حین. جی مستقر جائے قرار ہے، یعنی متاع ٹائم اسپینڈ یعنی ہم کریں گے، وہ متاع فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مقرر وقت. مستقر ٹائم اسپینڈ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. یعنی یہ اللہ رب العزت نے, اب ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا وہ آیت نمبر غالباً 23 یا 24 میں, جہاں پہ اللہ رب العزت فرمایا کہ فراش والسماء بناء, ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت کے طور پر بنایا ہے. تو وہاں پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ زمین کیسے اللہ رب العزت نے ڈیزائن کی ہے. تو انسان کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ رہائش ہوتی ہے اور کھانا پینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی نا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ گارنٹی دے دی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. ٹھیک ہے, یعنی پہلے ہی کہہ دیا کہ لکم تمہارے لیے ہے زمین میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو فکر ختم ہوگی کہ رزق کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر دیا ہے. اور یہ بھی بات ہم سمجھ چکے ہیں جو میں نے فیکٹری والی مثال دی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت سے, پیدائش سے کروڑوں اربوں کھربوں سال پہلے اس دنیا کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا تھا کہ آج جو بھی ٹیکنالوجی, جو بھی نئی ریسپیز, جو بھی فریگنسز, جو بھی خوشبوئیں, جو بھی ذائقے ہم آج انجوائے کر رہے ہیں, اللہ رب العزت نے یہ سارے کھربوں سال پہلے زمین میں ڈیزائن کر دیے تھے, رکھ دیے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ رنگا رنگ پھل, ٹھیک ہے, خواہ وہ کرافٹنگ کے ذریعے ہوں یا خواہ وہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جسے بولتے ہیں ہائیبریڈ فروٹس ہوں, جو بھی ہو, یہ سب کچھ بائی ڈیزائن پہلے سے موجود تھا. زمین کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی. تو سادہ سا اصول ہے, اللہ رب العزت نے رزق کا انتظام کر دیا ہے پہلے سے ہی. اب میں نے اپنی عقل کو جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کو استعمال کر کے کتنا حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیا حاصل کرنا ہے, یہ میری اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف اللہ رب العزت کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر انسان کے لیے رزق مقرر بھی ہے کہ وہ کتنا کھائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ایک ٹائم سپین ہے زندگی کا, تو اسی حساب سے رزق بھی لمیٹڈ ہے. تو جیسے ہی انسان کا رزق ختم ہوتا ہے, رزق صرف ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے, وہ سانسیں بھی ہیں, وہ زندگی بھی ہے, وہ تندرستی بھی ہے, وہ کھانا پینا بھی ہے, وہ رشتے بھی ہیں. تو جیسے ہی وہ تمام جو رزق کی جو اقسام ہیں جب وہ اپنی لمٹ پہ آتی ہیں, تب جا کے انسان جو ہے نا وہ اس کی زندگی کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے دنیا میں. اب اگلی جو چیز ہے وہ اس آیت میں وہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں آ گئے ہیں, کیا اللہ رب العزت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ کسی بھی ایتھیسٹ کے ساتھ بحث کریں گے مستقبل میں, یا آپ کا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو خدا کو نہ ماننے والا ہو بات کریں گے, تو آپ اس بات پہ آ کے اس کو لاجواب کر سکتے ہیں کہ مجھے گناہ برا کیوں لگتا ہے, نیکی اچھی کیوں لگتی ہے, اطمینان کیوں محسوس ہوتا ہے. اگر گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کوئی جزا و سزا نہیں ہے, کچھ اچھا برا نہیں ہے, یہ انسان نے اپنی اختراع سے بنایا ہوا ہے. Why I feel comfortable when I do right things, اور یہ رائٹ کہاں سے آیا ہے, اور کیوں مجھے انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے, خواہ کسی بھی عمر میں کسی بھی علاقے میں انسان ہو,
فطرت کی آواز وہی ہے، وہی آواز ہے. کیوں؟ سوال ہے. تو یہاں پہ آ کر کے لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو نروس ہوتا ہے انسان گناہ سے پہلے، کیوں اتنا نروس ہوتا ہے کہ پسینہ، باڈی ٹمپریچر انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دلیل ہے خدا کی ایگزسٹنس کی. جیسے کہ خدا نے انسان نے ایک ڈیوائس کو تیار کیا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی میکانزم رکھا ہے کہ جب بھی وہ کوئی انسان اس ڈیوائس کو ان آتھرائزڈ سورسز کے ذریعے اپلیکیشن انسٹال کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ویب سائٹ یا لنک اوپن کرنے کی کوشش کرے، تو لنک آتا ہے، الرٹ دیتا ہے. کیوں؟ یہ اینٹی وائرس یا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ الرٹ کرتا ہے کہ دا لنک یو آر ٹرائنگ ٹو اوپن از ناٹ سیف. ٹھیک ہے. وہ طرح طرح کے جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن ہو سکتے ہیں بتانے کے لیے کہ جس نے یہ ڈیوائس انوینٹ کی ہے، اس کا جو سسٹم تیار کیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے. نہیں تو لوگوں کا اس کے پورے بزنس سے اعتبار اٹھ جائے گا. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھی اپنے، ہم پروڈکٹ ہیں اللہ رب العزت کی، پروڈکٹ. ٹھیک ہے. ہم مخلوق ہیں، مخلوق پیدا کی گئی چیز، بنائی گئی چیز. تو پروڈکٹ بھی وہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بنائی گئی، پیدا کی گئی چیز. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پروڈکٹ ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنا ایک سیکیورٹی میکانزم رکھا ہے جس کے ذریعے وہ نوٹیفیکیشن ہمارے دل میں آتا ہے، جو سبب بنتا ہے بلڈ پریشر یا باڈی ٹمپریچر کے اوپر جانے کے، دل کی دھڑکن کے اوپر جانے کے، پسینے آنے کے، زبان گفتگو میں جو ہے نا وہ ایک تذبذب آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہی میکانزم جو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے سیکیورٹی کا، انسان کو الرٹ کرنے کے لیے. اب یہ رہی بات، یاتینکم، یہ رہی، یہ ہدایت آتی ہے جو انسان کو گناہ سے، برائی سے روکنے کے لیے. یہاں پہ قرآن کی بات تو ہے، یہ رہی اس بات کی دلیل. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب کبھی بھی آئے گی، اور ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، آئے گی اور ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت. اب ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک از ہدایہ؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ حالانکہ پہلے بات، رہنمائی. ہاں جی رہنمائی نہیں سمجھے. سر، ہدایت کا مطلب رہنمائی. رہنمائی، اوکے. کیسے رہنمائی؟ کیسی رہنمائی؟ ایلیبریٹ کریں. مطلب کہ جو ہمیں غلط چیزوں سے روکے اور جو اچھی چیزیں ہیں، جو فائدہ مند ہیں. یعنی اگر مطلب دیکھیں کہ ایک اسٹریٹ راستے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے ہدایت دی، یعنی ہمیں سیدھے راستے کا بھی بتا دیا کہ یہ اسٹریٹ بات ہے، اگر اس پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جو اس کے لیفٹ رائٹ میں ہے اگر آپ وہاں پر جاؤ گے تو وہ یعنی کہ شیطان کے اس میں ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یعنی آگاہی دے دینا کہ what's wrong and what's right. اوکے. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، دیٹس رائٹ، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز، خواہ وہ درخت ہو، پرندہ ہو، ہوا ہو، کوئی نئی انوینشن ہو، یا کوئی بھی ایسی گفتگو، کوئی بھی ایسی گفتگو، کوئی بھی ایسا ایونٹ جو سبب بنے آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت یعنی خالق کائنات کا بنانے والے کی طرف سوچ کو موڑ دے، ایک اللہ کی طرف آپ کی توجہ کر دے، وہ بھی ہدایت ہے. مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان نہیں ہے. اب مسلمان کوشش کر رہے ہیں میں اس کے ذہن میں اللہ کا لفظ ڈالوں، ٹھیک ہے، تو بڑے طریقے سے بات بنا کر کے یا حال چال میں ہی وہ پوچھے کہ ہاں جی آپ کا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے، آگے سے وہ کہے آئی تھینک گاڈ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ لفظ بول دینا ہی اشارہ ہے ہدایت کی طرف. اب
اگلے بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس لفظ کو سن کر کے اس پہ کتنا غور و فکر کرتا ہے، کیا اس کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ اس لفظ پہ غور کرے، گاڈ کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں جو بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو ہدایت کا اشارہ مل چکا ہے. اور اگر وہ اس لفظ کی جستجو میں کہ خدا کون ہے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ تجسس کرے اور ایک دن مسلمان ہو جائے یا اللہ رب العزت کو سمجھ جائے، تو یہ ہدایت کی ابتدا تھی. ہدایت کی ابتدا تھی جو سبب بنی ہے اس کو اسلام کی طرف لیں. اور جو بندہ اسلام کے دائرے میں مکمل طور پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہدایت کا ایک حصہ مل چکا ہے، ابھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب جو لفظ محتدین استعمال ہوتا ہے نا، محتدین، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. دراصل وہ ہدایت یافتہ نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، حق کے طلبگار ہیں. یہ اصل میں معنی ہے اس کا، طلب رکھنے والے ہیں. اسم فاعل ہے تو ہدایت کی طلب رکھنے والے ہیں. دنیا میں ہدایت کی طلب برقرار رہے گی، ایسے ہی جیسے پانی کی طلب برقرار رہتی ہے. ہم کسی بھی لمحے بے ہدایتیں ہو سکتے ہیں، کسی بھی لمحے بے ہدایتیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی ہے ہاں ہمارے جی، ساتھ، یہ رہا. نفس جی، ہے اور مختلف چیزیں شیطان ہیں. اور جی 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 یہی بات. ہم کسی بھی لمحے بے ہدایتیں ہو سکتے ہیں. کلیئر؟ ہم کسی بھی لمحے بے ہدایتیں ہو سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہے، ہمارے ساتھ شیطان کے وسوسے ہیں. پھر کیا نام ہے، شیطان کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے، شیطان کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی شیطان کی دو قسمیں ہیں؟ من الجنتی سورہ ناس کی آخری آیت پڑھیں، من الجنتی والناس والناس. شیطان کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جنوں میں سے، انسانوں میں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنوں میں سے انسان تو شیطان سمجھ آتے ہیں، انسانوں میں سے شیطان بھی ہوتے ہیں. جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں. ہاں جی. ہوتا کیا ہے، یہ ہم پہلے شاید بات کر چکے ہیں کہ اگر سے پہلے اگر کو ریموو کر دیں، ٹھیک ہے، ڈکشنری سے، یعنی اپنی ویکیبلری سے نکال دیں، کیونکہ میں نے اگر بلا وجہ بول دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان فطرت اسلامیہ پہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان فطرت اسلامیہ پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین ہیں یا وہ انوائرمنٹ ہے جس انوائرمنٹ میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اگر وہ یہودیوں کا انوائرمنٹ ہے تو وہ بچہ یہودی بن جائے گا. اگر وہ عیسائیوں کا انوائرمنٹ ہے تو بچہ عیسائی بن جائے گا. اگر وہ کیا نام ہے، دیسی لبرلز کا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ خدا کو ماننے والے ہیں، نہ وہ کافر ہیں، وہ کافر پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، وہ مسلمان پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دونوں طرف ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہاں جانا ہے، اتنے ذہنی طور پہ کنفیوز ہیں. بھئی اگر اتنی دلیر ہو کہ تمہیں خدا پہ اعتبار نہیں ہے تو دلیری سے بولو کہ بھئی ہم خدا کو نہیں مانتے، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں، آپ کا علاج کر سکیں. علاج مطلب روحانی علاج کر سکیں. اور اگر آپ اتنے خوف زدہ ہو، بزدل ہو کہ آپ اس بات کا اعلان نہیں کر سکتے اور اسلام کے بھی فائدے اٹھانا چاہتے ہو، آپ کو وہ عزت بھی میسر آئے، آپ کو مرنے پہ وہ وقار بھی ملے، ٹھیک ہے، آپ کو ادب و احترام سے دفنایا بھی جائے، آپ کو معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک آپ کا نام بھی ہو، اگر یہ کچھ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ تو بول دے کہ بھئی ہم کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اسلام کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں. یہ فطرتی تقاضا ہے، دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوگا تو ویسا کنفیوز ہوگا. ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا کس طرف جانا ہے. دنیا کی بھی بے چینگی ہے، مسجد میں جلدی سے بھاگ کے جانا ہے، جاب کے لیے بھی بھاگ کے جانا ہے، مسجد سے بھی بھاگ کے گھر آنا ہے. اب چل کیا رہا ہے، کہاں راحت ہے، کہاں میں نے توجہ دینی ہے؟ مسجد بھی بھاگ کے جانا ہے، بھاگ کے واپس آنا ہے، جاب پہ بھی بھاگ کے جانا ہے، بھاگ کے واپس آنا ہے. نہ گھر ہے، نہ جاب ہے، نہ مسجد ہے. چل کیا رہا ہے؟
تو اگر اس کنفیوز ماحول میں بچے پیدا ہوں گے تو بچے بھی کنفیوز ہوں گے، اور اگر کسی ایمان والے گھر میں بچے پیدا ہوں گے تو ایمان والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ماحول نے ایک امپریشن ڈال دیا ہے، ایک اثر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، والدین کی طرف سے ایک تربیت مل گئی ہے، دوستوں کی طرف سے ایک ماحول مل گیا ہے، اوپر سے پھر شیطان ہے جو انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا، صرف وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، یہی اس کی حد ہے. اب میں پہلے سے ہی کنفیوز ہوں اور اوپر سے میرے دل میں دماغ میں وسوسے بار بار ڈالے جا رہے ہیں، تو میں آسانی سے گمراہ ہو جاؤں گا، اس کے پیچھے لگ جاؤں گا. جب میں پیچھے لگ جاؤں گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسے سمجھ لیں ایک گھر ہے، صاف ستھرا گھر ہے، آپ نے وہاں پہ پڑھی لکھی فیملی کو، سلجھی فیملی کو، حیا ایمان والی فیملی کو انوائٹ کیا ہے رہنے کے لیے یا رینٹ پہ دیا ہے، تو سال کے بعد بھی آپ کا گھر ویسا ہی ہوگا یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ نے ایسے شخص کو بلا لیا ہے جس کو پاکیزگی پالیدگی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، غلیظ انسان ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو واش روم میں بھی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ گھر کی سطح کر دے گا. ایسے ہی جب ہم شیطان کو گھر میں آنے دیتے ہیں ایمان کی جگہ پر، تو ہوتا کیا ہے، وہ جو چیزیں روح کو پسند ہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، طیبات ہیں، شیطان ان کے بارے میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور جو بری چیزیں ہیں، جو چیزیں واش روم میں ہونی چاہیے، ان کے بارے میں رغبت پیدا کر دیتا ہے. تو واش روم والی گندی چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، شراب، گندی بدبودار، ٹھیک ہے، گندے لوگ، گھٹیا بدبودار لوگ اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بو بھی نہیں بو لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اندر شیطان موجود ہے، تو شیطان نے پورا سسٹم ہی غلیظ کر دیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کی گندگی، یعنی جتنی برائی تھی انسانی فطرت کے جو خلاف تھی، اب وہ پسند آ رہی ہے، اچھی لگ رہی. کیوں لگ رہی ہے بھئی؟ فطرت کا تقاضا جھوٹ گندی چیز ہے، یہ تو اس پہ تو گھینا نہیں چاہیے، بولا ہی نہیں جانا چاہیے، دل کی دھڑکن تیز ہونی چاہیے جھوٹ پہ، سچ پہ نہیں. اب ہماری کیفیت کیا ہوتی، ہم جھوٹ پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، سچ پہ گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ جس عمل سے نفرت ہونی چاہیے وہ عمل پسندیدہ، اور جس عمل سے محبت ہونی چاہیے وہ عمل گھبراہٹ کا سبب. اسی لیے کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واموالنا ومن ماء البحر. یہ دعا کسی نے پہلے سنی؟ سر فرسٹ والی دعا سنی ہے، سیکنڈ والی نہیں. جی ہاں، تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس لکھ کے بھیج دوں گا انشاءاللہ. اللہم اجعل حبک، اے اللہ بنا دے اپنی محبت، اللہم اجعل حبک احب الیہ، سب سے زیادہ میرے لیے محبوب، اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے. اللہم اجعل حبک احب الیہ. میں نے تو اب مجھے چونکہ زبانی پڑھ رہا ہوں تو ترجمہ کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی. خیر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے اٹس ونڈرفل، اگر نہیں یاد ہے تو مجھے بتا دیں، میں لکھی گروپ میں میسج کر دوں گا. اب بات کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی، آتی ہے 24/7 آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے مثال دے دی. اور پھر ہم اس ہدایت کے خود دروازے بند کرتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت آنا بند ہوتی ہے. کب؟ جب ہم شیطان کو مکمل طور پہ پورے جسم میں سیٹل ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ اب آپ کا گھر ہے، live the way you want to live and make me live that the way you want me to live. شیطان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے رہو اور مجھے ویسا رہنے دو جیسے تم چاہتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی 100% بند نہیں ہوتے. پھر اللہ رب العزت نے مثال دی کہ او کطیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ٹھیک ہے، سوری کصیب، وہ نہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ. وہ میں 19ویں پارے میں آئے تھے، اللہ رب العزت فرمایا کہ میں آج نکال لیتا ہوں، وہ مزہ آئے گا پھر، کہ جب انسان فی بحر لجی یغشاہ، یہ والی آیت ہے،
تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ یہ ہمیں پہلے سے ہی امید دے دی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی ہدایت سے دور چلا جائے، جتنا مرضی ہدایت سے دور چلا جائے، ہدایت کے امکانات باقی رہیں گے، حتیٰ کہ مثال یہ دی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں تہ در تہ اندھیرا ہو، پہلے سمندر کے پانی کا، لہروں کا، اوپر بادلوں کا، لم یکد یرا یادہ ہو کہ ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی اس کو ایک پتہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چمک اس کو پھر بھی نظر آ جاتی ہے۔ انسان جتنا مرضی گندے ماحول میں، خواہ وہ کوئی نیو یارک یا کیلیفورنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہو جو گند سے بھرا ہوا ہے، انتہا سے زیادہ وہاں پہ جرائم ہے، اور وہاں پہ اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہے، یا وہاں پہ مجبوری اس کو لے گئی ہے، اور ہر طرف ویسے ہی لوگ ہیں، ہر قسم کا گناہ وہ کر رہا ہے، پھر بھی اندر وہ ناک ہوتی رہے گی، وہ روشنی اپنے چمک ڈالتی رہے گی، آہستہ آہستہ وہ چمک برقرار رکھنے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 70-80 سال کی عمر میں بہت بہت بڑے گناہ کبیرہ کرنے کے بعد پھر جا کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، یا واپس اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اتنے لائن سے اترے کہ لگا ہی نہیں تھا کہ کبھی واپس آئیں گے، لیکن واپس آ گئے۔ اینڈ ہر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نہیں چینج ہو سکتا، چینج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے مثال دی ہے، اس کا سورہ غاشیہ وہ میں لکھ دوں گا۔ اب ہدایت کا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جیسے رزق کا وعدہ ہے۔ اب رزق کے لیے بھی میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، تو ہدایت کے لیے بھی میں نے ہی اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رزق مجھے پھر بھی مل جائے گا، عقل استعمال کروں نہ کروں، پاگل کو بھی مل جائے گا، بھوکے کو بیوہ کو بھی مل جائے گا، بیمار کو بھی مل جائے گا، معذور کو بھی مل جائے گا۔ لیکن ہدایت کے لیے مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ ہدایت ایک الگ، تھوڑی سی الگ چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے پہ پورا اترتے ہیں۔ اور ہدایت ہے کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ نصیحت ہو سکتی ہے، ہر وہ کوئی بھی چیز بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ ہوا ہو، پرندہ ہو، درخت ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، پہاڑ ہو، یا کوئی آیت ہو سکتی ہے، کوئی واعظ ہو سکتا ہے، کوئی محفل ہو سکتی ہے، جو بھی چیز، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو دنیا سے ہٹا کر کے ایک دفعہ اللہ کی طرف توجہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ رب العزت کے بارے میں ذہن میں خیال تک آ جائے، تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہدایت ملے گی۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا جو انسان کو گناہ سے روکنے کی مسلسل جو ایک سسٹم ہے، جو ایک نظام برقرار ہے، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور آئے گی ہدایت تمہارے پاس۔ اور وہ کیا تھی؟ شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور شیطان انسان سے کیا کروائے گا اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف گناہ ہے۔ تو گناہ سے دور رکھنے کے لیے گناہ سے دور رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ضرور آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، پر جس کسی نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، یہ آیت بڑی پیاری ہے۔ کوئی سوال؟ Is it clear؟
سر ایکچولی میری کانٹیکٹ لسٹ میں ہے ان کا، مجھے ایک کوشچن آیا تھا کہ یعنی ان کے بھی آگے کسی نے ان کو کیا ہوا تھا کہ ان کے نا مائنڈ میں بہت نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، یعنی جس طرح فار ایگزامپل کہ مطلب انسان ہے، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، اور اسی طرح تقدیر کے حوالے سے اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو جزا سزا کیوں. میں نے اپنے، میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے سے تھوڑا سا مطلب ان کو گائیڈ کیا تھا، لیکن میں کیسے ان کو مزید گائیڈ کروں اس حوالے سے اگر آپ بتا دیں. یعنی ایک تو ان کو یہ ہے کہ جس طرح یہ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ تمام انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے. اور اس کے علاوہ تقدیر کا جو آپ نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ یعنی فار ایگزامپل ایگزام ہو رہا ہے، ٹیچر دیکھ رہا ہے کہ بچہ غلط کر رہا ہے، لیکن ٹیچر وہاں پہ تو نہیں بتائیں گے نا کہ یہ رانگ ہے آپ کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب کو جاننے والے ہیں. I'm sorry، مجھے آواز سمجھ نہیں، بڑی مشکل پیش ہے. میں نے کوشش کی میں سوال کو سمجھ پاؤں. آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے؟ سر ایکچولی میری کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہے سسٹر، ان کا مجھے میسج آیا کہ ان کو بہت نا نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. اچھا، نیگیٹو تھاٹس، ٹھیک ہو گیا. کس چیز کے بارے میں؟ مطلب اسلام کی ہر چیز کے فار بارے میں؟ ایگزامپل مطلب اسلام کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا مجھے بتایا کہ ایسا ہے کہ یعنی کہ کچھ انسان مسلمان ہیں اور کچھ نان مسلم ہیں، ایسا کیوں ہے. اور اس کے علاوہ تقدیر اگر لکھ دی گئی ہے تو جزا سزا کیوں ہے. یہ سارا مطلب اس طرح گمراہی کی طرف اس ٹائپ کے تھاٹس آتے. تو اس کو ایک تو یہ دو طریقے ہیں، یا تو پھر آپ سارے سوال کا جواب دیں، یا پھر اسے کسی دن گروپ میں انوائٹ کر لیں، یعنی کلاس میں انوائٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو شیطان یہی تو کرے گا نا، یہ تھاٹس، یہ وسوسے ہیں نا، یہی تو کام ہے شیطان کا. وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، سوچتے ہیں ہم ہیں باقی. ٹھیک ہے؟ تو یہی تو شیطان کی واردات ہے. اسی چیز کو تو سمجھنا ہے. یہی تو ابھی ہماری کچھ بات ہوئی اسی موضوع پہ. یہ ہوگا ایسے، ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو ایمان والے کے دل میں وسوسے آئیں گے. جی ہیرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا بھی جو سوال ہے اس طرح سے ہی ہے وسوسہ کے حوالے سے. سر جب میں ٹین ایج کی تھی، 17-18 کی، تو رمضان میں پورا دن قرآن پاک پڑھتی تھی. ایون کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا تو وہ میری زبان میں یاد ہوتی تھی. تو دن رات میں وہی پڑھتی تھی، دن رات. اس کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا ہوا